إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. انسان رشتوں اور علاقات سے عبارت ہے جس کو انسان کہتے ہیں. وہ کچھ رشتوں ناتوں کچھ تعلقات کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے. اگر اس کا ان کے ساتھ تعلق قائم نہ رہے یا وہ اسے بھول جائے، مثلاً ایک بندے کو یہ یاد نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کدھر جانا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو پاگل کہتے ہیں. وہ صرف انسان نہیں ہوتا، پاگل انسان ہوتا ہے. اسی طرح ہم دنیا میں رشتوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور رشتے جو ہے وہ ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کے کچھ متطلبات ہیں، یعنی لازمی جس کہتے ہیں ضروریات دین. اسی طرح ضروریات رشتہ داری بھی ہیں. وہ جو رشتے ہیں وہ کچھ چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. آپ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی ایک لفظ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ چلاتے ہیں اسے تو پھر کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اس چیز کا خیال، اس ضرورت کا خیال نہ رکھیں تو صرف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کا نام جو ہے وہ گاڑی نہیں ہے، اور اسٹیئرنگ پکڑ لینا گاڑی نہیں ہے. اگر آپ اس کے ریڈیٹر کا خیال نہیں رکھیں گے، پانی کا لیول نہیں چیک کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر جل جائے گا انجن، ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ ریڈیٹر کسی اور چیز کو اس کے مطالبے پورے کر رہے ہیں. انجن ہے، انجن کے اپنے مطالبے ہیں. اس کو آئل چاہیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ریڈیٹر میں پانی چاہیے، پنکھے چاہیے جو ریڈیٹر کو ٹھنڈا رکھیں. اسی طرح مطالبات کی لسٹ طویل ہوتی چلی جاتی ہے. ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارا تعلق جو ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ جڑا. یعنی جس طرح انسانوں کے آپس میں رشتے ہیں، اسی طریقے سے خالق کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے. اور جس طرح انسانوں کی رشتہ داریوں کے آپس میں کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں جن سے وہ زندہ رہتی ہیں، اسی طرح خود خالق اور مخلوق کے درمیان بھی کچھ چیزوں کا تعین کیا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو خالق کے قریب آ جاؤ گے. واللہ یحب المحسنین واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا، محبت کرتا ان سے، اللہ پاک صبر کرنے والوں سے. تو یہ دونوں ہم کو پورا کرنے، اور اس میں ترجیح بھی ہے، یعنی پرائرٹیز بھی ہیں. گھڑی میں 3 سوئیاں آپ دیکھتے ہیں، وہ گھنٹوں والی ہے، پھر وہ منٹس والی ہے، پھر وہ سیکنڈ والی ہے. تو ان کی اپنی اپنی جگہ ہے.
وہ سیکنڈ والی چلتی ہے تو منٹ بناتی ہے، اور منٹ والی حرکت کرتی ہے تو گھنٹے بناتی ہے۔ ان کا آپ سیکوینس تبدیل نہیں کر سکتے، گھنٹے والی پہ آپ منٹ والی نہیں ٹھوک سکتے۔ بہن ہی رشتوں میں بھی رشتے رشتے ہیں، لیکن ان میں بھی پرائرٹیز ہیں۔ تو سب سے جو پہلا رشتہ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کا آئیڈیا ہیں، کسی کا خیال ہے، کسی کے خیال میں ہم آئے تھے، اس نے اپنے خیال کو کہیں ثبت کیا، پرنٹ آؤٹ نکالا اس کا۔ جیسے آپ ایک نقشہ بناتے ہیں کسی مکان کا، ویلے کا، پھر اس کا کلرڈ جو ہے وہ پرنٹ نکالتے ہیں، بعین ہی پھر وہ جو پرنٹ نکلا ہوا ہے وہ اس میں سارا لکھا ہوتا ہے یہ چیز ہے، لیکن وہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ وہ مکان نہیں ہوتا، ویلا نہیں ہوتا، بس اس کا پرنٹ آؤٹ ہی ہوتا ہے۔ نقشہ بنواتے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں نقشہ بنوانا۔ سب سے پہلے ہمارا نقشہ ثبت ہوتا ہے، پھر اس نقشے کو مٹیریلائز کیا جاتا ہے، اس کو مٹیریل فراہم کیا جاتا ہے، پھر ہم وجود میں آتے ہیں۔ تو عالم مثال میں ہمارا پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے لوح محفوظ سے، اللہ کے علم سے۔ عالم مثال میں ایک نقشہ ثبت ہوتا ہے، وہ نقشہ زمین پر بننا شروع ہوتا ہے، کہاں سے کس کو اللہ اٹھاتا ہے، کہاں سے، جس کو کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کہاں سے کون اٹھتا ہے، کہاں سے کون اٹھتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس نسبت سے آگے اسباب کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ جب اسباب کے حقوق اتنے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، یہ اسباب ہے نا، ہماری خالق ماں نہیں، خالق کوئی اور ہے، سوچا کسی اور نے، اسی لیے اللہ پاک فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس شکل میں تجھے چاہا اسمبل کیا۔ اصل میں جو ہمارے اندر آپس میں ورائٹی ہے، بھائی بھائی میں، آپ میں اور مجھ میں، وہ اسمبلنگ کی ہے۔ آرگنز سارے وہی ہیں، وہی ناک ہے، وہی دو آنکھیں ہیں، وہی ہونٹ ہیں، وہی دانت ہیں، وہی ماتھا ہے، وہی ٹھوڑی ہے، تو ہم کیوں الگ ہیں؟ اسمبلنگ کا کمال ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اربوں خربوں انسانوں میں اللہ پاک نے کس طرح وہی جگہ، وہ گاڑیاں تو بدلتی ہیں نا، تو اس میں چیزوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں ماڈل ہے۔ ہمارے پرانے ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں آپ تو پتہ چلے گا یہی چیزیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، اس میں دو سوراخ ہیں، منہ ہے، ہونٹ ہیں، اور سر ہے، اور بس یہ کوئی 5.5 انچ کا منہ ہے، اور ایسے 4 انچ کا لمبائی چوڑائی میں۔ اسی میں تبدیلیاں کر رہا ہے خالق، اور بھائی بھائی سے نہیں ملتا، طبیعتیں نہیں ملتی۔ ایک گھر میں پرورش ہوتی ہے، پسند ناپسند نہیں ملتی آپس میں، نفسیاتی طور پر ہمارے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ ایک بھائی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے فلاں بننا ہے، پسند ناپسند تبدیل ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہمارا تعلق اس کے ساتھ جڑتا ہے جس نے ہمیں سوچا ہے، جس کا ہم خیال ہیں۔ تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ اب تیرے پیچھے ابلیس لگ گیا ہے، لیکن ہمارے خالق نے ہمارے لیے کچھ اور سوچا تھا۔ جس نے ہمیں بنایا تھا اس نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا جس کے لیے ابلیس ہمیں کہتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ تم اگر ناشکری کی روش اختیار کرو، مجھے بھول جاؤ، مجھ سے تعلق قائم نہ رکھو، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، خود تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اگر کوئی پودا اپنا تعلق سورج سے توڑ لے، اپنے آگے کوئی آڑ رکھ لے، اپنے اوپر سورج کی کرنیں نہ پڑنے دے، تو سورج کا کیا نقصان کرے گا؟ وہ اپنی نشو و نما میں جو ہے وہ رہ جائے گا نا پیچھے۔ بعین ہی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اصل میں وہ خود ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ، ہماری عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔
گناہوں سے نقصان بھی ہمارا ہے، نیکیوں سے فائدہ بھی ہمارا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے سوچا، ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں سوچا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نا فی ای صورت ما شاء رکبک، اس جس صورت میں اس نے چاہ تمہیں اسمبل کیا، اس ترکیب السیارات، آپ کو پتہ ہے ترکیب جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو اسمبلنگ۔ تو جس شکل میں اس نے نہیں پوچھا، مشورہ نہیں لیا کہ کس پر اس کی شکل بنانی ہے، ننیال پر جائے گا، ددیال پر جائے گا، والد پہ جائے گا، ماں پہ جائے گا، ماموں پہ جائے گا، چچا پہ جائے گا، یہ فیصلے اس نے کیے۔ تو اتنا تعلق ہے، ہم اس کا خیال ہیں، اس کے خیال کا پرنٹ آؤٹ ہیں، اور پھر اس کی، جسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، تین اندھیروں میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک کے بعد دوسری تخلیق کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس تخلیق کے مراحل دیکھیں تو جتنے جانوروں کے مراحل ہیں نا وہ سب ہم پر گزر جاتے ہیں۔ اب یہاں کارنش ہاسپٹل میں چلے جائیں، غالباً تیسرے یا چوتھے فلور کے اوپر، تو آپ کو وہ پورا چارٹ لگا ہوا نظر آئے، جس میں ہم جونک کی طرح، جس میں ہم نیولے کی طرح، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا اتنا بڑا پروفیسر ہوگا، یہ کسی ملک کا صدر ہوگا، یہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ وہ بس وہ جونک سی ہے، مڑی ہوئی ہے، اور وہ جوتے کی شیپ کی، اور سارا سب مراحل گزار کے کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر۔ وہ تمام مراحل سے گزارتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ برکت والا ہے۔ برکت یہ ہے کہ اس نے کوئی 6 فٹ کا انسان بیک وقت پیدا نہیں کیا۔ جو بسیں جب بنتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کاریں جو ہیں ان کو پانی دیتے رہو تو بس بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کی تخلیق میں برکت نہیں ہے، وہ چیز جس دن بنتی ہے اس دن سے زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تخلیق میں برکت، وہ جعل النطفۃ علقۃ فجعل العلقۃ مضغۃ، پھر مضغہ کو عظاما ثم کسونا العظام لحما، ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت، پھر اس میں وہ انسانیت پھونک دیتا ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ حیوانیت اس میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، وہ پہلے دن سے زندہ ہوتا ہے، دھڑک رہا ہوتا ہے، اس کا دل بن رہا ہوتا ہے۔ 2 4 6 ہفتے کے بعد ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بچہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ زندگی اس میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن وہ حیوانی زندگی ہوتی ہے۔ وہ جو ثم انشأناہ خلقا آخر ہے، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دینے کے بعد ہم اس کو پھر کوئی اور مخلوق بناتے ہیں۔ پہلے مراحل میں وہ حیوانی مراحل نظر آتے اس کے اندر، اس دن اس میں اس کی انسانیت پھونکی جاتی ہے، وہ شعور جس میں پھر آگے چل کے وہ انسان بنتا ہے۔ انسان اور حیوان کا فرق۔ تو سب سے پہلا تعلق خالق کے ساتھ۔ وہ کیا چاہتا ہے پتہ چلا، وہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم اس ضرورت کو پورا کریں۔ ہم جب کسی غریب کو کھلاتے ہیں تو اللہ نہیں کھاتا اسے، ہم قربانی دیتے ہیں، اللہ نہیں گوشت کھاتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ جو تمہارا پیار ہے، محبت ہے، نسبت ہے اللہ کے ساتھ تمہاری، وہ پہنچتی ہے کہ ہاں اسے میرا خیال ہے۔ قربا قربانا، اصل میں قربانی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور قرآن نے استعمال کیا اسے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔
انہیں ذرا آدم علیہ السلام کے وہ دو بیٹوں کی کہانی سنا دو ذرا. جب ان دونوں نے قربانی دی، قربا قربانن، یہ ہے قربانی. تو قربانی قرب سے بنا ہے، صدقہ صدق سے بنا ہے. صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے ذریعے اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اس کا نام صدقہ، تصدیق المستندات. آپ اپنی سندوں کی تصدیق جا کے کرواتے ہیں، اٹیسٹیشن کرواتے ہیں. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اصلی، یہ صدقہ اصل میں وہی ہے. آپ اپنے عمل سے اٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ایمان کو کہ فی الواقع یہ ہے. کن معنوں میں ہے؟ کہ ہم کسی اندیکھی ہستی کے لیے، اس کے تقرب کے لیے کسی چیز کو خرچ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے انویسٹ کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں لیکن جانتے نہیں اسے. آپ کو پتا یہ بندہ ہے، شکل سے پاکستانی لگتا ہے، فلاں صوبے کا لگتا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں، صرف اتنا جانتے کہ یہ انسان. اللہ کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ ہمیں تفصیلات معلوم نہ ہو، لیکن یہ پتا ہو کہ یہ سامنے ہمارے خدا ہے. اس لیے ہر کوئی بندہ دعویٰ تو کر دیتا ہے ایمان کا، اس دعوے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا طبیعت پہ کہ بندے کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو جائے، بال گھنے ہونے شروع ہو جائیں، وزن بڑھنا شروع ہو جائے. فزیکلی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی کہ یہ اس میں ایمان نہیں ہے تو یہ کمزور ہے. ہوتا ہے نا بیٹری، آپ جب جان نہیں ہوتی بیٹری میں تو وہ ڈاؤن ہوتی ہے، یہ پولز بنے ہوتے ہیں، آپ کو پتا چل جاتا ہے اتنے پول رہ گئے، اتنے % بیٹری رہ گئی. ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ایمان لاتا ہے پتہ چل جاتا ہے رستہ سے گزرتے ہوئے کہ بھائی اس کا ایمان کا بھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا دعوے کرنے چھوڑو کہ تم مومن ہو، تم مومن ہو. وہ منافق جب بھی آتے تھے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ مومن ہیں. قل اعملوا، عمل کرو، فسيرى الله عملكم، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھیں گے، پھر سب کو پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارا ایمان بتائے گا، تمہارا عمل بتائے گا کہ تمہارے اندر ایمان ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. ایکشن دکھاؤ اپنے مومنوں والے، تمہیں منہ سے کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو عمل سے ثابت ہوتی ہے، منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ثابت ہوتا. وہ آپ نے سنا نا کہ ایک صاحب نے جو ہے وہ بیوی کو تھپڑ مارا اور اس سے کہا کہ اس سے تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں، بہت محبت ہے مجھے تجھ سے. تو اس نے بھی جوتی اٹھا لی، 5-6 ٹھوکی، اور اس نے کہا کہ محبت مجھے بھی آپ سے بہت ہے، اسے آپ ذرا محسوس نہ کیجئے گا. کہنے کی نہیں، ثابت کرنے کی ضرورت ہے. صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس وجود کی تصدیق کر رہے ہیں جس کی بات پر اعتبار کر کے آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں. اس لیے کہا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کی چھاؤں میں ہوگا، اس کے سائے میں ہوگا. فی ظل صدقاتہ، وہ اپنے صدقے کے، یعنی جتنا اس کو رب پر اعتبار ہوگا، اتنا اس نے انویسٹمنٹ کیا ہوگا، اتنی بڑی چھاؤں گھنی ہوگی اس کو. یہ ہے صدقہ. قربانی بھی صدقہ ہے، عقیقہ بھی صدقہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ یہ کس نے دیا ہے، یہ بچہ کس کی عطا ہے، اس کا آپ نے شکرانہ ادا کر دیا. یہ ہے عقیقہ. عقوق اصل میں آتا ہے نافرمانی میں. تو عقیقہ جو ہے اصل میں اگر آپ نے نہیں دیا استطاعت ہوتے ہوئے تو آپ نے نافرمانی کی، یعنی اس کا ترک عقیقہ ہے اصل میں. اب جب بندہ عقیقہ تو نہیں دیتا لیکن کہیں کسی دربار پر جا کے بکرا چڑھا آتا ہے شکرانے کا، تو پھر بے شک بچے کا نام عبداللہ رکھے ہو،
لیکن ہے وہ بابا دمڑیاں والی سرکار کا ہے، بابا شادی شہید کا ہے، دولے شاہ کا ہے. جہاں جا کے تو نے شکرانہ چڑھایا ہے، تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دیے. منہ سے کیوں کہتا تھا؟ عمل کرو. اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا نا. آپ اس پر پورا قرآن پڑھ دیں اس بکرے پر. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو کسی استحان پر لے جا کر ذبح کیا گیا وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہے. اسی ایک آیت میں حرام ہے. اللہ کا حصہ کسی اور کو جا کے دیا گیا ہے. چوری کا مال جس طرح حرام ہے اسی طرح وہ بھی حرام ہے. تو آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو آپ کسی پر اعتبار کرتے ہیں. اسی سے کہا گیا کہ مومن کی مسکراہٹ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے. طلیق الوجہ، اچھے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ جب وہ کسی کا استقبال کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے تو اگلا بندہ ذرا خوش ہو جاتا ہے، تاکہ یہ بھی صدقہ ہے اس کی طرف سے. رستے سے کوئی چیز اٹھا لینا اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب اس عمل کو پسند کرتا ہے، میرا رب کوئی ہے. نیکی بندے کی یہ جو چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ تو اچھی چیزیں انسان میں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ کوئی اگر اذیت دینے والی چیز رستے میں پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھائے اور سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی رستے میں بندہ بیمار ہے، سائڈ پہ بیٹھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو آپ سب سے پہلے جا کے اس کا مذہب نہیں پوچھیں گے. او بھائی صاحب تم مسلمان ہو کہ ہندو، مسلمان ہو تو بریلوی ہو کے دیوبندی، سنی ہو کے شیعہ، اتنی دیر میں اس کی جان نکل جائے. بھائی صاحب وہ انسان ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اٹھائیے، لے جائیے. وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ سانسیں اس کو دے رہا ہے نا، گلا نہیں دبایا نا. رزق اس کو دے رہا ہے، گردے اس کے کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اس کے کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تعاون نہ ہو جائے. میں نے کہا جس نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے پہلا تعاون تو اسی نے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. مدد کریں اس کی. لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رب کی طرف ریفر کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے. دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی انسانیت مضبوط ہوئی نا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہوتا. کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میں اگر یہ حرکت کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، یہ کام کروں گا تو میرا رب خوش ہو جائے گا، میرا رب میرا رب میرا رب. یہ ورد انسان کے اندر چلتا ہی رہتا ہے. جھٹ اس کا خیال جاتا ہے کہ اس سے رب ناراض ہو جائے گا، میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں. بندہ سوچتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ فلاں کا رد عمل کیا ہوگا. اگر میں نے یہ بات کی تو امی کیا سوچے گی، بیوی کیا سوچے گی، بہن بھائی کیا سوچیں گے، محلے والے کیا سوچیں گے. سوچتا ہے نا انسان کہ اس کی زد کہاں کہاں پڑے گی، کون کون ناراض ہوگا، میں طلاق دینے لگا ہوں کون کون سا رشتہ ٹوٹے گا. صرف ہم نہیں سوچتے تو یہی نہیں سوچتے کہ اللہ کا رد عمل کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا. وہ مجھ سے تعلق توڑ لے گا، میرا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا، میں اس کے فرمانبرداروں سے نافرمانوں کی فہرست میں چلا جاؤں گا، گڈ بک سے ٹرانسفر ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بہترین جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو اپنے آپ سے لڑے، کشتی کرے، جد و جہد کرے اللہ کی اطاعت پر راضی کرنے کے لیے اپنے آپ. وہ لاکھ تمہیں دلیلیں دے لیکن تم کو نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، بس یار میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ میرا سب کچھ. ہم نے صرف ویگنوں پہ لکھا ہوتا ہے ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور رب ناراض ہو جائے ساری دنیا راضی ہو، میرا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. اس لیے کہ میری سب کچھ میرا اللہ ہے. یہ ہے ٹاپ پرائرٹی ایک مومن کی کہ تو اپنے نفس کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے نا، اس سے
100 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ بھی نقصان ہو جائے گا، سوچ بندہ کرے پڑھ دفع کر اس کو، اور فلاں بندہ اس کو بھی دفع کر. بہت ساری چیزوں کو بندہ رد کر کے رب کو پکڑتا ہے. پہلے اندر جنگ ہوتی، آپ 4 پیسے اللہ کی راہ میں دینا چاہیں، شیطان پورے سال کا بجٹ نکال کے لے گا، اور ابھی یہ بھی کرنا ہو، ابھی تو نے پلاٹ لیا، اس پر مکان بھی بنانا ہو، یار یہ 200-300 درہم سے تیرا وہ مکان نہیں بن جائے گا، کوٹھی نہیں بن جائے گا. لیکن شیطان کیا، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ایمان والو ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے، اور جو تم کھیتی میں سے کماتے ہو اس میں سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دیا کرو. انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، گھٹیا چیز رب کو دینے کی نیت بھی نہ کرنا. ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو. اپنے نفس پہ وارد کرو نا اس کو کہ اگر مجھے کوئی یہ دے تو میں لے لوں گا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود تم اسے لینے پہ تیار نہیں ہو، اللہ کو دے رہے ہو تم نے. تو اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ ایسا صدقہ غضب بھڑکا دیتا ہے اللہ کا. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِي، سوائے اس کے کہ تم اغماض بردو، کو مجبوری ہو تمہیں. اس 2 سہیلیاں جا رہی تھیں، ایک سہیلی آ رہی تھی گوبر چن کے، پا چن کے، اس کے ہاتھ میں یہ جس کو تل پٹی کہتے ہیں نا، تلواں ہمارے یہاں اس کو، وہ تھا. اس نے رستے سے لیا ہوگا، رستے میں اس کو دوسری سہیلی مل گئی تو اس نے اس کو وہ تلواں پیش کیا، انہوں نے کہا کھاؤ. اب وہ سہیلی ایک دفعہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی، پاس سے پرے ہوئے ہیں، دوری تو اس کا دل بھی نہیں کر رہا وہ تلواں پٹی چھوڑنے کا، وہ بھی غریب تھی. تو آخر کہتی ہے دے چھوڑ. الا ان تغمضوا فی، اس کا دل نہیں کر رہا، لیکن اس نے اغماض برتا، اس نے دلیل دی ہوگی تو سکی ہے کہڑا نال لگ گئی ہونی ہے، ہاتھ سوکھے ہوئے ہیں، لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے، گوبر ہاتھ کو لگا ہوا ہے، لیکن ہاتھ سوکھا ہوا ہے. اس نے دلیل دی ہوگی فکی، اپنے نفس کو مارا ہوگا، پھر وہ پکڑا ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا تم مجبور ہو کر اغماض برت سکتے ہو، اللہ مجبور نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. ہمیں تو اس کے بارے میں ابھی پتہ ہی نہیں ہے نا. یہ جو ہماری زمین ہے، زمین کے پاس ایک زمین مل گئی ہے، بھائی صاحب تمہیں ایسا بھی کوئی بہت بڑا سیارہ مل سکتا ہے جو سارا ہی سونے کا بنا ہوا. تم نے کائنات ابھی دیکھی کیا؟ الا ان تغمضوا فی. تو اگلی آیت میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ جو وعدہ ہے نا، وعدہ یعد دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھی بات کے لیے جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کہلاتا ہے، اور جب آپ بری چیز کے بارے میں ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو اسی وعدے کو وعید کہتے ہیں. مثلا آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا اگر تم نے فرسٹ پوزیشن لی تو میں تمہیں فلاں چیز لے دوں گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ. اور آپ نے کہا کہ پتر تو ذرا فیل ہو میں تیری چمڑی اتار دوں گا، ہے یہ بھی وعدہ، لیکن اس کو کہتے ہیں وعید، ڈراوا. ایک ہے عبد، اس کی جمع عباد، ایک ہے عبد، اسی کی جمع عبید ہے، وہی وعید. وعید برے معنوں میں، عبید برے معنوں. عبد کی جمع عباد وہ بندے جو نیک بندے ہیں، جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس پتاکہ کسی کمپنی کا ہے، ویزا بھی اسی کمپنی کا ہے، کمپنی سے بھاگا ہوا ہے، وہ عبید ہیں. کائنات ساری اللہ کی عبد ہے، کافر بھی اللہ کے عبد ہیں، وہ اس کے قوانین سے باہر نہیں جا سکتے، وہ جینے کے لیے آکسیجن کے محتاج ہیں، پھیپھڑوں اور گردوں کے محتاج ہیں، اور وہ سارے اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں. اس کے پھیپھڑے بھی، گردے بھی، دل بھی، جگر بھی، تلی بھی، لبلبا بھی، ہر چیز ان معنوں میں وہ مسخر ہیں. نیند آتی ہے انہیں.
ان معنوں میں وہ ان سارے قوانین، فزیکل قوانین کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ نے بنائے اپنے بندوں کے لیے. اسی طرح جس طرح زمین اپنے آربٹ میں ہے اور چاند اپنے آربٹ میں، اور دونوں ہی اللہ کے غلام ہیں، دونوں ہی اللہ کے عبد ہیں، جس کو اللہ سجدے سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ سارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنے سے مطلب ہے جھکے ہوئے اس کے قوانین کے سامنے. تو عبد اور عباد، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اور عبید وما انا. جب وہاں دلیلیں ہوں گی نا، شیطان کہے گا نہیں میں نے اس کو کچھ نہیں پڑھایا، یہ خود ہی پہلے ہی تلا بیٹھا تھا، میں نے تو صرف سینمے کا نام اس کے ذہن میں ڈالا تھا، یہ پہلے ہی آج باہر جانا چاہتا تھا فلم دیکھنے کے لیے، میں نے کہا کہ ماریا میں نہیں جانا، اس میں جانا دوسرے والے میں، الڈوراڈو میں نے تو نام دیا اس کو. تو اللہ پاک کہے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں پہلے تمہیں خبردار کر چکا تھا کہ اگر تم نے اس کی بات مانی شیطان کی تو میں تمہارا انجام یہ کروں گا. وقد قدمت الیکم بالوعید. اور فرمایا اگلی آیت میں فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں اپنے نافرمان بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا تو اپنے ماننے والوں پر ظلم کیسے کروں گا؟ میں عبید کے لیے نہیں ظالم تو میں عباد کے لیے کیسے ظالم ہوں گا؟ ایک حدیث قدسی میں فرمایا نا کہ اے آدم کے بیٹے تو دیکھتا نہیں ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگتے میں ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، پھر مانگنے والے کو کیسے چھوڑ دوں گا میں؟ وہ تو اتنا غیور ہے کہ اس نے ابلیس کا ہاتھ بھی خالی نہیں لوٹایا، اس نے یا رب کہہ کے جو بھی مانگا ہے وہ دیتا چلا گیا ہے. ایک جگہ استثناء برتا ہے، اس نے کہا تھا کہ مجھے جب تک یہ اٹھائے جائیں گے تب تک ان پر مجھے دسترس دے دے. فرمایا نہیں، الا یوم معلوم، وہ جان نکلنے تک اس کو رکھا، قیامت تک اس کو نہیں دیا ایکسیس انسان تک، ورنہ وہ عالم برزخ میں بھی گڑبڑ کر دیتا، وہاں بھی وسوسے ڈال دیتا جو سوال جواب عالم برزخ میں ہوتے ہیں وہاں بھی. تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراوے دیتا ہے غربت کے، فقر کے، کہ مر جاؤ گے اگر یہ 10 درہم تو نے اللہ کی راہ میں دیے تھے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، فلاں فلاں کام ابھی رہتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا اور بے حیائی والا رویہ اختیار کرنے کے لیے تمہیں کہتا ہے. بندہ بیمار ہے تمہارے سامنے مر رہا ہے اور تمہیں بیماری آئی نہیں اور تم اس کو اس لیے نہیں دے رہے کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو پھر تو بھائی اس کو دے دے، اللہ تمہیں بیمار کرے ہی نا. تو نے یہ سوچا کیوں ہے کہ تو بیمار ہوگا تو پھر استعمال کرے گا، اور نہ ہو کو ساری زندگی پھر وہ مر جائے تو مدد کرو اس کی. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا کہ ایک تو یہ کہ وہ تمہارے ساتھ بخشش کا معاملہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا بخشیش. بخشیش جب کسی کا حق نہ ہو تو جو دی جاتی ہے جس کو آپ ٹپ کہتے ہیں، وہ بخشش بھی کرے گا، بخشیش بھی دے گا اور اپنے فضل سے تمہیں نواز دے گا. غربت کا، محتاجی کا، جب انسان پہ فقر طاری ہو جائے تو سمیٹ کر رکھنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے سے ہوتا ہے. کہ بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کچھ بھی نہیں رہا، میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے کہتے بندش ہو گئی، او بھائی صاحب کوئی بندش نہیں ہو، ایک نقطہ تیرے مقدر میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، جو نفع لکھا ہے وہی ہوگا، جو نقصان لکھا ہے وہی ہوگا. سارے زمین آسمان والے مل جائیں، اگلے پچھلے مل جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس سے کہ وہ تیرے مقدر میں رائی کے دانے کے برابر بھی نفع نہیں لکھ سکتے سوائے اس کے جو رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، قلم توڑ دیا ہے، سیاہی خشک ہو گئی ہے.
کوئی بندش نہیں کر سکتا. رب نے لکھا ہے اولاد لکھی ہے تو دے گا, لیٹ دے گا. 2-4 سال اولاد نہ ہو تو ادھر اماں کھڑی ہو جاتی ہے, دوسری شادی بیٹے کو کرانی, ہو سکتا ہے تیرے بیٹے میں ہی نقص ہو. اور ادھر جناب علی وہ پریشر دینا شروع کرتے ہیں, وہ بیچاری پھر پیروں کے پاس دوڑنا شروع ہو جاتی ہے. گھر تو بچانے کو یہ بندہ مضطر ہو جاتا ہے نا. پھر عموماً ہم ہی دھکیل کر اسے پھر بیچتے ہیں پیروں کے پاس جو عصمتیں لوٹتے. وہ اپنی مرضی سے غیر مرد کے سامنے جا کے زبان کھولنا, عورت مر جاتی ہے, وہ بیچاری آکسٹیورائڈ لیتی ہے, وہ کسی پیر کے پاس جا کے اولاد کے لیے تعویذ لیں. ان سے اولاد سے تعویذ اور اولاد, اور پھر اس کے بعد جو اس کی آگے اولاد ہوگی اس کا جو رزق ہوگا وہ بابا ہی بیٹھ کے تمہیں دے گا, وہ تو کل مر جائے گا. بچہ تمہیں بابا دے گا تو اس کا رزق تمہیں پھر خدا دے گا. اپنے وقت پر اس لیے اس نے نبیوں کو بھی لیٹ کر کے دیا ہے کہ یہ کوئی عذر نہ رہے کہ اللہ پاک 10 سال ہویا ہی نہیں تو پھر میں تے جانا سی نا داتا صاحب. 90 سال اور 110 سال, اور نبی اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ان کا کیا حال ہے. کیوں بتا رہے ہیں وہ اللہ کو؟ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي, اللہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی. اللہ کو پتا نہیں تھا. یہ فریاد ہے, یہ تعلق ہے. دعا اصل میں تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ, پیار امڑتا ہے. اللہ کو بتا رہے ہیں. اب کوئی کہ نہیں اللہ پر یقین نہیں تھا کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اسے پتہ نہیں کہ ہڈیاں کھوکھلی ہیں. او بھائی یہ عاجزی کا انداز ہے, ورنہ دعائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ مِنِّي, اللہ بڑھاپا میرے سر میں جا چمکا, چاندی چڑھ گئی. لا تذرنی فردن, مجھے اکیلا نہ چھوڑ. یہ فریادیں زکریا علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, بڑھاپے میں جا کے 90 سال میں بچہ ملا اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. بڑھاپے کو گلا نہیں بنایا, بڑھاپے کو شکر بنایا ہے کہ اسباب ختم ہو گئے تھے. علی الکبر, اس نے بڑھاپے میں دیا ہے, اسباب سے آؤٹ آف وے جا کر دیا میرے رب نے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اگلا جملہ کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء. اور کون کہتا ہے رب نہیں سنتا؟ میرا رب لسمیع الدعاء ہے. یہ نہیں کہ اب 90 سال بعد دیا تو کیا دیا, میں کیا کروں گا اس کے ساتھ. رب سے گلے نہیں ہوتے. زکریا علیہ السلام کو دیا, خوشی کا اظہار کیا. تو نبیوں کو بھی لیٹ کر کے دیا کہ کل کوئی گلہ نہ کرے کہ اللہ لیٹ ہو گیا تھا کام, اس لیے میں نے شرک کیا ہے. جب بھی دینا ہے رب نہیں دینا ہے. اولاد فتنہ ہے نا, نہ ہو تو بھی بندہ ایمان کھو دیتا ہے, ہو تو پھر وہ ابارشن. پہلے میرے 2 بچے ہیں جی, اور بھی ہم 1-2 سال بچے پیدا ہی نہیں کرنے چاہتے جی, بچہ ہو گیا جی. ہم نے سوچا ذرا ہاتھ سوکھا ہو جائے گا تو پیدا کر لیں گے. اور بھائی صاحب بچہ کوئی پیشاب ہے کہ تم کر لو گے اپنی مرضی سے, تھوڑا سا روک کے رکھو گے. جب تم فیصلہ کرو گے کہ پیدا کرنا تو ضروری ہے کہ پیدا ہو جائے. جو دیا رب نے اس کو تم مار رہے ہو. ڈاکٹر بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی مہینوں ان کی. ایک دن آئے پسینہ پسینہ, ضمیر ہوتا ہے نا انسان کے اندر. بیوی بھی ڈاکٹر, مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی, آپ کو تو پتہ ہے اس جان کے بارے میں سارا کچھ. تو یہ ہے کہ وہ اس کا بلڈ پریشر بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور ڈھینگ بھی ہے. جوان تھے. میں نے کہا آپ کو پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر تو آپ کو پتہ ہے نا, سرجن ہوتا ہے, کسائی ہوتا ہے. جانوروں کو کاٹنے والے کو کسائی کہتے ہیں, انسانوں کو کاٹنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں. سرجن ہی ہوتا نا, نشتر چلاتا ہے. نشتر سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ کام لیتے. ہمارے یہاں گوشت کھینچ کے توڑنا عام طور پہ مکروہ ہوتا ہے جانور کا, کاٹے میں سے.
میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا آج آپ کو وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں لگ رہی، اللہ کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ کو یہ ہے کہ پہلے آپ کے 2 بچے ہیں. میں نے کہا اگر گاڑی میں آپ جا رہے ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے آج، وہ دونوں مر جائیں، کتنی دیر لگتی؟ ڈاکٹر صاحب گھر خالی کرتے رب کو ڈیر نہیں دیتے. ہمارے میمن صاحب تھے، بچے چھٹیوں میں گئے تھے پاکستان، واپسی میں وہ جو گلف ایئر کا جہاز آپ کو پتا سویان میں گرا تھا، ان کے 3 بچے بیوی سارے ختم ہو گئے ایک پل میں. تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے کہ پہلے 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں اور اب یہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو پہلے 4 چلے جائیں. ایک صاحب ہے، ایک بچہ تھا ایک بچی تھی، آپریشن کروا لیا کہ جب مزید کی ضرورت نہیں، بس 2 کافی ہیں. بچہ امریکہ انہوں نے بھیجا، یہاں پڑھتا تھا بچہ، پھر امریکہ چلا گیا. وہاں وہ کالوں نے قتل کر دیا اس کو بڑے برے طریقے سے. اب ان پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے کہ ہم نے وہ سلسلہ بھی ختم کر دیا ہوا ہے. او بھائی تمہیں مستقبل کا کیا پتا کہ یہ 3-4 رہنے یا نہیں رہنا؟ رہنا اسی نے ہے جس کو آپ تم مارنے کا سوچ رہے ہو. یا وہ جو پہلے 2-3 ہو سکتا ہے وہ جوتے مارے، تمہاری خدمت اسی نے کرنی ہے جس کو مارنے جا رہے ہو. وہ ذاکر نائک یہی کہتا ہے نا کہ میرا باپ اگر فیملی پلاننگ پہ کام کرتا تو آج ذاکر نائک نہ کھڑا ہوتا سٹیج پہ. 5واں بچہ ہے وہ والدین کا، اور فائنینشلی بھی اور روحانی طور پر بھی، دین کے سلسلے میں بھی ماں باپ کی وہ جو خدمت وہ کر رہا ہے وہ دوسرے نہیں کر. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم بغیر علم. گھاٹے میں رہے وہ لوگ، گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا بغیر علم کے کہ وہ جس کو قتل کر رہے وہ کیا ہونا تھا. سفہن، بیوقوفی سے، جس چیز کا برڈن ہی ان پر نہیں تھا، طے کر لیا کہ چونکہ میرے پاس ڈاکٹر بنانے کے اسباب نہیں لاتا میں اس کو مار دوں گا، ایسا نہ کل دکاندار بن جائے. بھائی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر بنانے کے تو بیچارہ کہیں دکان کر لے گا، مکینک بن جائے گا. یہ ضروریات نہیں ہے معاشرے کی. اپنی ناک کو بلند رکھنے کے لیے کہ پڑھانا ہے تو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، نہیں تو مار دینا. جینے دو اس کو بھائی، جو رب نے طے کیا ہوگا بن جائے گا. صفاہم بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ، اور محروم کر لیا اپنے آپ کو اس رزق سے جو اللہ نے ان کو دیا. تو انہیں کیا پتا تھا وہ بچہ کیا ہے؟ وہ غربت کو رو رہے ہیں، اللہ نے فائل ہی اسی بچے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی تیرے رزق کی کہ یہ پیدا ہوگا تو ہن برسے گا اس گھر پر. اپنے آپ کو تم نے محروم کر لیا. کسی بندے کو پتا چلے کہ اس نے اتنے ملین کے چیک کو آگ لگا دیے، کیا گزرے گی اس پر؟ وحرموا ما رزقهم اللہ. تو فرمایا کہ شیطان تم کو ڈراوے دیتے ہیں. یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں، ہم ہر سال یہی سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ اتنے پیسے ہم کسی کو دے دیں اور اس کی خدمت. بھائی صاحب آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوتا ہے، آپ اتنے پیزے کھاتے ہیں، اتنے آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، اتنے پان کھا جاتے ہیں، اتنے سگریٹ پی جاتے ہیں، ان میں آپ کریں تو یہ 300 350 درہم نہیں بچتا آپ کے پاس دینے کے لیے. اللہ کے رسول نہیں دیتے تھے لیکن قربانی بھی ہر سال دیتے تھے. امت کی طرف سے بھی ایپ دیتے تھے کہ اللہ یہ میری امت کے ان فقیروں کی طرف سے جن کو استطاعت نہیں ہوگی قربانی کی. دیکھیں غریب کا کتنا خیال ہے. امیر دیتا بھی ہے تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، نیت میں فرق ہوتا ہے، جانور میں فرق ہوتا ہے. غریبوں کی بغیر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تو ظاہر ہے قبول، ہر سال دیے. تو یہ تقرب ہے. اب جن کو کھلاتے سار پورا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بڑی عید پر گوشت کھائیں گے. جو لوگ پورا سال جانور پالتے ہیں اور چترال سے چلتے انہیں بیچنے کے لیے، وہ انسان نہیں ہے. ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلنا انہی پیسوں سے. کسائیوں کے گھروں میں انسان نہیں ہے، ان کا پیٹ نہیں بھرنا انہی پیسوں سے. 100 سلسلے، چھریاں بکتی ہیں، چاقو بکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پورا ایک معاشی چکر دولت کو لگتا ہے. یہ اسی طرح جس طرح آپ گردے کے مریض کا جا کے ڈائلسس کرواتے ہیں اس طرح ہوتا ہے. دولت گھوم جاتی ہے ایک دفعہ، اور جس کو سال بھر نصیب نہیں ہوتا وہ بھی بوٹی کھا لیتا بیچارہ، اور کچھ نہیں ہوتا. اس 300-350 درہم سے کچھ نہیں ہوتا. یار جاتے وہ ٹائر پھٹ جائے گاڑی کا تو آپ چھوڑ دیں گے اس ٹائر کو؟ ڈلوانا ہے نا.
یعنی یہ جو 3 ساڑھے 3 بیمار ہو جائے بندہ، کوئی اور چیز ٹوٹ جائے گاڑی کے اندر، خود انسان کو فریکچر ہو جائے، تو ہم اس ہستی کے ساتھ اپنے تعلقات درست کیوں نہ کر لیں کہ جو ہمارے سارے معاملات بنا کر رکھے، سارے معاملات بنا کر رکھے۔ یہ ہے قربا قربانا، تقرب کے لیے دینا، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی کے دن، آپ دیکھیں ٹھیک ہے قربانی وہ تو عید الفطر ہوگی نا، کہ روزے ختم ہوئے، افطار کے ساتھ افطاری شروع ہوگی، اس کا مطلب ہے تو وہ عید الفطر ہو گئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ بقر عید، وہ بقرہ عید ہے، قربانی والی عید۔ اضحیٰ، تضحیہ، سیکریفائس، جس کا نام ہی، جس ایونٹ کا نام ہی قربانی والی عید ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب یہ ہے قربانی والی عید، اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہ لاجیکلی تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی واقعی بات تو بڑی معقول ہے، لوگ گوشت کھا جائیں گے اور اس کی بجائے ہم کسی کو دوائی دے دیں، ہم اس کو فلاں کر دیں۔ یہ بات لاجیکلی تو صحیح ہے، لیکن ذرا اس کے دوسری طرف دیکھ کہ نام ہے قربان، عید قربان، اور قربانی کوئی نہیں، جیسے نام تو ہے مسلمان اور مسلمانی کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔